کہہ رہا ہوں معاذ اللہ نعت خوانی کوئی بیکار چیز ہے، نعتیں پڑھنا کوئی بیکار چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت افضل چیز ہے۔ آپ ایک نعت خوانی رکھواتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 رکھوائیں، لیکن اس نعت خوانی کے مقصد کو سمجھیں۔ نعت خوانیاں اس لیے رکھنے کی علماء نے اجازت دی تھی تاکہ آپ نعت خوانی رکھیں گے تو نبی کی محبت بیدار ہوگی، اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ہم نے اس اصل مقصد کو چھوڑ دیا، لہذا یہ گلے پھاڑ کے نعرے تو لگتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ، یہ نعرہ بھی تو لگائے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلی، ماں باپ کی بدتمیزی چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھیں، ہم اتنے سختیوں کے عادی نہیں ہیں، ہمیں تو چسنی پلائیے، چسنی، ہمیں تو بشارت دیجیے جو مرضی کرو، لیکن تم چونکہ سرکار کے غلام ہو، انشاءاللہ میدان معاشر میں آؤ گے، فرشتے کہیں گے حضرت آپ کہاں تھے؟ موسٹ ویلکم، تشریف لائیے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی ہم نافرمانی رسول کرتے رہیں، سرکار کو رنج پہنچاتے رہیں، ان کا دل دکھاتے رہیں، سرکار کے نام کا کھائیں، لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں، اور پھر توقع یہ ہو کہ میدان معاشر میں عزت مل جائے، اعلیٰ مقام مل جائے، کیسے ملے گا؟ سوچنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں مایوس نہیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ایک میں حقیقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حقیقت کا رنگ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے فلاح کامرانی نہیں ملے گی۔ میں بھی یہاں پہ بڑے مجھے لچھے دار تقریر مجھے بھی آتی ہے، ایک واقعہ یہاں سے پکڑتا وہاں سے پکڑتا، آپ کا دل خوش کرتا، 2 نعرے لگتے اور چلا جاتا، لیکن مجھے ایک خوف یہ ہے کہ آپ ہی ہوں گے جو میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں میرا گریبان پکڑ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک عالم ہمارے سامنے آیا تھا، اگر ہمیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا تو شاید ہم ہدایت پا جاتے، لیکن اس نے اور ہماری غفلت میں اضافہ کیا، تو پھر میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے ہمارے یہاں کمپاؤنڈر ہوتا ہے، یہاں کوئی نرس وغیرہ لگائے گی، وہ ٹیکا لگا دو، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکا لگا تو آپ گھور کے اس کو دیکھیں یا برا بھلا کہہ دیں، نہیں، ہاں سی کریں گے، منہ ادھر کر کے ٹیڑھا منہ کر لیں گے، ملیں گے، پھر کہیں گے شکریہ، تھینک یو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تکلیف وقتی ہے یہ آپ کے لیے صحت کا پیغام لے کر آئے گی۔ اسی طرح بعض اوقات اصلاحی بات بری ضرور لگتی ہے، لیکن یہ انجیکشن کی تکلیف کی طرح ہے، اس کے بعد ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں بھی غور کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت نیک پرہیزگار سمجھ کے سوچ رہا ہوں، بلکہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، مرنے کے بعد ہم سب نے تنہا قبر میں جانا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ میرے بڑے بڑے دعوے سن کر یہ متاثر ہو جائیں، یہ اس کو مان لیں، یہ مان لیں، وہ مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعوے نہیں چلتے ہیں، دلیل چاہیے، پروف چاہیے۔ جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ فرمایا بیٹے نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکے کے عمل نے اس کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو صرف نعرے نہیں چلیں گے، صرف نعت پڑھنا نہیں چلے گا، نعت خانوں پر بھی عمل کرنا لازم ہے، نعت خانوں پہ بھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نعت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو چھٹی آزادی ہے اور ان سب کو داڑھی رکھنی ہوگی۔ اگر نعت خواہ مسلمان ہے تو اسے نبی کی بات زیادہ ماننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو نبی کی محبت بانٹنے والا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں عجیب و غریب صورتحال ہے، تو کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو وہ اس کو درگزر کرے اور ان الفاظ کی حقیقت پر اور میرے جذبہ اخلاص پر غور و تفکر کرے کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں خواب غفلت سے جاگیں۔ آپ اگر آج رول ماڈل نہیں بنتے ہیں، کل اپنی نسلوں کو کبھی بھی گمراہی اور تباہی سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ نہ کرے آپ ہی کی اولاد آپ کی نگاہوں کے سامنے گھسٹ کے جہنم میں گر رہی ہو تو بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ تو ان کی دینی تربیت، ان کی اصلاح، ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنا، یہ کون کرے گا؟ یہ دوسرے لوگ کریں گے؟ باپ پہ ذمہ داری ہے کہ وہ کرے گا، اور وہ ہمیں کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ذہن بنانا ہوگا اور عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ نبی کریم کا جو حکم سامنے آئے
میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک دم اپنے آپ کو چینج کریں، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایک سوچ اور فکر بدلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آدمی عمل کی طرف آتا ہے۔ تو کم از کم ایک سوچ تو بدلے، ایک ذہن تو بنے کہ ہاں مجھے کچھ کرنا ہے، مجھ پہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ معاشرہ کیسے بدلتا ہے۔ اور دو قول بس عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو اور وہاں حساب و کتاب دو، دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ موت کا ایک جھٹکا یہ ساری خوش فہمیاں، سارے ہماری ہنسی مذاق ٹھٹا دنیا کی مشغولیت ختم کر دے گا۔ ہمارے اپنے چاہنے والے ایک اندھیری قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اس وقت ہر چیز کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، دوست بھی سامنے ہوں گے، دشمن بھی سامنے ہوں گے، یعنی کس نے ہمیں گمراہ کیا اور کس نے ہدایت کی باتیں کی تھی۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد پھر پچھتانا نفع بخش نہیں ہوتا۔ پہلے آدمی سوچ لے سمجھ لے، ایک اسٹوڈنٹ کو اگر پورے سال سمجھایا جائے کہ بیٹا امتحان ہونے والا ہے، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، اور نہ کرے اور امتحان میں فیل ہونے کے بعد پچھتائے، تو آپ بھی اسے یہ کہیں گے کہ بیٹا پورا سال سمجھایا تھا، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں آخرت کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے، تیاری کر لو، نہیں کریں گے وہاں جا کے پچھتانا ہوگا، اور وہاں پچھتانا کسی پر ظاہر نہیں ہوگا، نہ بیوی کو پتا ہے، نہ بچوں کو پتا ہے، نہ ماں باپ کو پتا ہے، اکیلا آدمی وہاں بھگت رہا ہوگا۔ سب کوئی، میں نے ایسی آج تک ماں نہیں دیکھی کہ جس نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتار کے سوچا ہو کہ اندھیری قبر میں کیسے رہے گا، چلو ایک رات تو قبرستان میں گزار لوں۔ نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی قبر کے پاس نہیں رہتا، سب بھول بھال کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن آپ اور مجھے بھی لوگ بھول جائیں گے۔ ہمیں خود اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ مختصر وقت میں سنا اس کو سوچنے سمجھنے ذہن میں محفوظ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا